الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اور آپ کے آل پاک کی بارگاہ میں اصحاب کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ادب والے انداز میں درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار سیدی اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جان جاں میں جان تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, آقا آپ کے اوصاف تو ایسے ہیں, کسی کے اوصاف اگر ختم ہو جائیں بس اتنے 10 اس کے کمالات ہیں, 20 کمالات ہیں, 100,000, اس کا اینڈ جہاں ہے وہ تناہی والا. یہ بھی ایک عیب ہے کہ اوصاف کا ختم ہو جانا, لیکن آقا آپ کے اوصاف تو ایسے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 100-125 سال پہلے حضور علیہ السلام کی بھرپور انداز میں گستاخیاں کی گئیں. کبھی کہیں سے کہا گیا کہ حضور کا علم معاذ اللہ بچے کے مثل ہے, پاگل کے مثل ہے, اور دیگر بہت سی گستاخیاں کی گئیں. حضور کو عالم غیب نہ مانا گیا, حضور کو مالک و مختار نہ مانا گیا, اور کہا گیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہو کسی چیز کے مختار نہیں. اور قرآن و حدیث سے دلائل نکال کر کے جن کا جواب دیا سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے کئی سالوں تک سمجھایا, تقریباً 12-12.5 سال تک سمجھایا. خط لکھے کہ مان جاؤ, حضور کی گستاخی سے توبہ کر لو, اب بھی وقت ہے. بہت سمجھایا, 12 سال تک سمجھایا, لیکن جب نہ مانے تو اعلیٰ حضرت نے علماء حرمین شریفین کے سگنیچر سے ہندوستان کے بہت سارے علماء, سینکڑوں علماء کے سگنیچر سے ایک فتویٰ شائع کیا کہ ان لوگوں نے حضور کی گستاخی کی ہے, اور ایسی گستاخی کی ہے, ایسا کفر بکا ہے کہ جو ان کے کافر ہونے میں بھی شک کرے وہ بھی کافر ہے. قرآن سے ثابت کیا, حدیث سے ثابت کیا. اب انہی پلید فکر والوں کی ناجائز اولاد اور ناجائز ماننے والوں نے اس گستاخی کی اشاعت بھی کی, پردے ڈالنے کی بھی کوششیں کی. لیکن آج بالکل 10-15 دن کی بات ہے, ان کا ایک ماننے والا جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل مولوی ہے, طارق مسعود جسے کہا جاتا ہے پاکستان کا, اس نے پھر سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہوتی, انہی کے طور و طریقے پر چلتے ہوئے گستاخی حضور کی معاذ اللہ. حضور کے متعلق یہ کہا جو ان کے بڑوں نے کہا تھا, وہی کہا کہ حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. قرآن مقدس کی بھی گستاخی کی, اللہ پاک کی بھی گستاخی کی.
اور الحمدللہ ہمارے علماء اہل سنت نے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. قرآن سے جواب دیا, حدیث سے جواب دیا. حضور کے متعلق جو امی آیا ہے اس کا ترجمہ کرنے میں اکثر لوگوں کے پیر لڑکھڑائے. جو صحیح ترجمہ کیا ہے الحمدللہ علماء اہل سنت نے صحیح ترجمہ کیا ہے. امی کا ترجمہ ان لوگوں نے معاذ اللہ ان پڑھ بھی کیا ہے. حقیقت میں اس کا معنی ہے کہ دنیا میں کسی سے بھی پڑھے ہوئے نہیں, حضور کسی کے شاگرد نہیں دنیا میں. حضور کا اگر کوئی استاد ہے تو اللہ پاک استاد. الحمدللہ سرکار سید اعلیٰ حضرت نے اس کے ترجمے کا حق ادا کر دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے بغیر پڑھے لکھے غیب کی خبر بتانے والے, بغیر پڑھے ہوئے غیب کی خبر بتانے والے, اور یہ حقیقت بھی ہے. الحمدللہ حضور علیہ السلام کی شان تو یہ ہے, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. 1400 سال میں سارے مفسرین کا یہ اجماع ہے اس پر. سارے مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ علم القرآن, اللہ پاک نے قرآن سکھایا تو وہ کس کو سکھایا؟ سارے مفسرین نے یہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو سکھایا. تو جس کا استاد, جس کا معلم اللہ پاک ہو, اس کے علم میں کمی ہو ہی نہیں سکتی. اور اس میں بہترین نقطہ علماء اہل سنت نے بیان فرمایا ہے کہ الرحمن پہلے ہے, علم القرآن بعد میں ہے, پھر خلق الانسان. کہ رحمان جس نے قرآن سکھایا, جس نے انسان کو پیدا فرمایا, تو خلق الانسان کا ذکر بعد میں لایا گیا ہے. اس سے پتا چلا کہ انسان کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ پاک نے علم عطا فرما دیا تھا. اور مفسرین نے فرمایا کہ وہ علم کسے عطا فرمایا تھا؟ حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا. استاد جو ہوتا ہے اپنے شاگرد کو بھی مار بھی دیتا ہے. صحیح سے اگر شاگرد نے پڑھا نہیں کبھی مار بھی دیتا ہے, ڈانٹ بھی دیتا ہے. لیکن یہاں لفظ ہے الرحمن, مبالغہ کا صیغہ ہے. رحمت ہی رحمت ہے. کبھی اپنے حضور, اپنے محبوب علیہ السلام کو نہیں ڈانٹا, بلکہ حضور کو علم دیا, کتاب کا علم دیا. رحمت ہی رحمت, رحمت ہی رحمت. حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے شان رحیمی کے تحت علم دیا. تم کہتے ہو کہ بغیر پڑھے لکھے حضور تھے, پڑھنا اتنا نہیں جانتے تھے. معاذ اللہ رب العالمین. قرآن نے کہا ہے وَعَلَّمَكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ حضور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں. اور معلم وہی ہوتا ہے جو علم والا ہوتا ہے. جس کے پاس علم نہیں وہ استاد کیسا ہے؟ الحمدللہ قرآن پاک نے حضور کا علم بیان کیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا علم القرآن, قرآن سکھایا. قرآن کے متعلق ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تبیانا لکل شیء, کہ اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے. پتا چلا حضور کو ہر چیز کا علم نہیں, علم تھا. ایسا نہیں کہ اس چیز کا علم نہیں تھا, اس چیز کا, ہر چیز کا حضور کا علم تھا. لیکن پھر بھی ان گستاخوں کی باتوں میں آ کر کے آج بھی ایسا ماحول ہے کہ بہت سے ہمارے نوجوان گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. میں نے گزشتہ سال ایک بات بتائی تھی, شاید کسی کو یاد ہو, آج پھر وہ بات دہراتا ہوں. انشاءاللہ اگر آپ اپنے ذہن میں یہ بات فٹ کر لیں گے تو کبھی کسی گستاخ کی گستاخی میں پھنس نہیں جائیں گے, کبھی گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. طارق مسعود نے حضور کی گستاخی کی جیسا کہ ان کے بڑوں نے گستاخیاں کی. علماء کرام نے جواب دیا, ہم کہتے ہیں کہ تمہیں حضور کی شان بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ تمہارے پاس وہ زبان ہی نہیں ہے. حضور کی شان میں اگر بیان کرنا ہے, کوئی بھی بات بیان کرنی ہے, تو وہ لفظ لانا پڑے گا جو اعلیٰ درجے کا لفظ ہے. اگر ذرا برابر بھی گستاخی کا شائبہ بھی
ہوا تو پھر آپ کی پکڑ ہوگی. تمہارے پاس وہ زبان ہی نہیں ہے, جس کے پاس زبان تھی وہ کہہ گئے واہ کیا جود و کرم ہے شہ وفا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جن کے پاس محبت بھرے اعلیٰ الفاظ تھے وہ کہہ گئے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. سبحان اللہ. جن کے پاس بہترین زبان تھی وہ کہہ گئے کہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ومن فضلک ومن علومک علم اللوح والقلم. حضور کا علم تو ایسا ہے, امام بصیری فرماتے ہیں جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا, اس قصیدے کے لکھنے کے بعد حضور نے خواب میں تشریف لا کر کے اپنی چادر بھی تحفے میں پیش فرمائی. وہ کہتے ہیں کہ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ, آقا آپ کا علم ایسا ہے کہ لوح و قلم بھی آپ کے علم میں ہے. جن کے پاس محبت بھری زبان تھی انہوں نے تو آپ کی بارگاہ میں بہت بہترین اشعار لکھے, لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. وہ بات جو میں پیش کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو سارے فضل و کمال عطا فرما دیے. خزانہ قدرت میں جتنے فضل و کمال تھے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے. صرف ایک فضل ایسا ہے کہ جو اللہ پاک نے عطا نہیں فرمایا, وہ کیا ہے کہ اللہ ہونا, الوہیت. کوئی دوسرا اللہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کے علاوہ جتنے فضل و کمال آپ دیکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائے. اس کے علاوہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام ہیں ان کو الگ الگ فضائل و کمالات اور الگ الگ معجزات عطا فرمائے تھے. اب سارے نبیوں کو جتنے معجزے ملے ہیں حضور کو وہ تمام عطا کیے گئے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں حضور علیہ السلام کو کمالات عطا کیے. وہ بات آپ بالکل غور سے سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ کسی کا, اعلیٰ حضرت نے یہ بات لکھی ہے, بہترین نقطہ سرکار سے کی تھی اعلیٰ حضرت نے کر کے ہم پر کرم فرمایا ہے کہ کسی کو فضل و کمال نہ دینا, کسی کو فضل و کمال اور کوئی ہنر نہ دینا, یہ 4 وجہوں سے ہوتا ہے. بالکل غور سے سماعت فرمائیں انشاءاللہ سارے آپ کے ذہن میں اعتراضات جو بھی ہوں گے وہ کلیئر ہو جائیں گے. سب سے پہلی چیز, یا تو اس کے پاس وہ چیز, وہ فضل, وہ کمال اویلیبل نہیں ہے. نمبر 2, اویلیبل تو ہے لیکن کنجوسی, بخل مانع ہے, کنجوسی کی وجہ سے نہیں دے رہا ہے. نمبر 2, ٹھیک ہے, پہلے تو اویلیبل ہی نہیں ہے تو کہاں سے لا کر کے دے. وہ کون سا فضل کمال ہے جو اللہ پاک کے خزانہ قدرت میں نہیں. تو پہلی بات کہ اویلیبل نہیں ہے اس واسطے نہیں دے رہا ہے. دوسری بات کہ موجود تو ہے, اس کے پاس ہے لیکن کنجوسی کی وجہ سے نہیں دے رہا ہے. نمبر 2. نمبر 3, اس واسطے نہیں دے رہا ہے کہ سامنے والا جس کو دیا جائے گا وہ اسے سنبھال نہیں سکے گا, وہ اس کا اہل نہیں ہے. 3 چیزیں ہوئی. نمبر 4, اویلیبل ہے, کنجوس بھی نہیں ہے, سامنے والا اہل بھی ہے, لیکن اس سامنے والے سے اور کوئی اس کا زیادہ محبوب بندہ ہے, اور کوئی زیادہ پیارا ہے, اس کے واسطے اس کے لیے بچا کر کے رکھا ہے. اگر اسے دے گا تو اس کے لیے پھر ختم ہو جائے گا, اس واسطے نہیں دے رہا ہے. تو 4 چیزیں ہیں. پہلی تو اویلیبل نہیں ہے, دوسری اویلیبل ہے لیکن کنجوسی کی وجہ سے نہیں دے رہا ہے, تیسری چیز سامنے والا اس چیز کو سنبھال نہیں سکے گا, اس کا اہل نہیں ہے, اور چوتھی چیز کہ اہل بھی ہے لیکن اپنے محبوب کے لیے بچا رکھی ہے. اب ان 4 چیزوں کو یہاں پر آپ سیٹ کر کے دیکھیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان 4 چیزوں کو یہاں پر میچ کر کے دیکھیں. نمبر 1, سب سے پہلے تو دینے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے, جس کے خزانے قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے.
اور لینے والے کون ہیں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہاں چاروں چیزوں کو سیٹ کر کے دیکھیں کہ اللہ کی خزانے قدرت میں فضل و کمال موجود نہیں ہے. بے شک ہر چیز اللہ پاک کے خزانے قدرت میں موجود ہے. پہلی چیز کلیئر ہو گئی. نمبر 2 اویلیبل تو ہے لیکن کنجوسی کی وجہ سے نہیں دے رہا ہے. اللہ پاک کنجوسی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے، بغض سے پاک ہے، حسد سے، ہر قسم کے چوری وغیرہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. 2 چیزیں کلیئر ہو گئی. تیسری چیز کہ سامنے والا جو ہے اس کا اہل نہیں ہے، اس چیز کو سنبھال نہیں سکے گا. اب کوئی بتائے کہ حضور کس چیز کے اہل نہیں ہے؟ الوہیت کے سوا حضور کس چیز کے اہل نہیں ہے؟ اللہ بننے کے سوا حضور کس چیز کے اہل نہیں ہے؟ ہر چیز کے اہل ہیں. جب چاند کی ٹکڑے کرنے کی باری آئی حضور نے اشارے ہی سے اس کی ٹکڑے کر دی، بلکہ حضور علیہ السلام تو مہد میں پالنے میں چاند کو ادھر سے ادھر کیا کرتے تھے. چاند جھک جاتا تھا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سورج کو پلٹانے کی باری آئی وہ بھی حضور نے کر کے دکھا دیا. کنکریوں کو کلمہ پڑھانے کی باری آئی وہ بھی حضور نے کر کے دکھایا. جانوروں کی بولی سمجھنے کی باری آئی وہ بھی حضور نے کر کے دکھایا. کون سا معجزہ ہے؟ حضور تو عرش سے بھی آگے جا چکے ہیں. حضور الوہیت کے سوا ہر فضل و کمال کے اہل ہیں. 3 چیزیں بالکل کلیئر ہو گئی. اب نمبر 4 کہ اپنے جس کو دے گا اس سے زیادہ اس کا کوئی دینے والے کا کوئی محبوب بندہ اور ہے، اس کے لیے بچا رکھی ہے. حضور سے زیادہ کوئی اللہ پاک کا محبوب ہے ہی نہیں. قرآن مقدس میں آپ کو سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی کہ حضور ناراض ہوئے فوراً اللہ پاک نے آیت نازل فرما دی. حضور کی رسالت کا انکار کیا گیا، اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرما دی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. والقرآن الحکیم، اللہ پاک نے قرآن مقدس کی قسم کھائی اور فرمایا انک لمن المرسلین. حضور ناراض نہ ہو، یہ کفار جو کہتے ہیں جو بکتے ہیں بکنے دو، بے شک آپ رسولوں میں سے. سبحان اللہ. حضور ہم آپ کو اتنا دیں گے، اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. دیگر آپ کو سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی کہ حضور علیہ السلام سے اللہ پاک کی محبت کا اس میں واضح طور پر بیان نظر آتا ہے. تو حضور سے بڑا کوئی اللہ پاک کا محبوب بھی نہیں، بلکہ اللہ پاک نے فرما دیا، حدیث قدسی میں ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الارضین، لولاک لما خلقت فلا فلا، لولاک لما خلقت لما اظہرت ربوبیہ. کہ اے حضور، اے محبوب، اگر آپ کو بنانا اصل مقصد نہ ہوتا تو میں نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا، بلکہ میں اپنا رب ہونا، اپنا خدا ہونا، اپنا اللہ ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا. تو اللہ پاک کا جو اصل مقصد ہے وہ حضور علیہ السلام. ساری کائنات کے الحمدللہ تعالی سارے فضل و کمالات اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں. جو بھی حضور علیہ السلام کی گستاخی کرے گا وہ قیامت تک رسوا ہوتا رہے گا، رسوا ہوا ہے، ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. علماء اہل سنت اس کی جان نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ توبہ نہ کر لیں. اور علماء اہل سنت نے اس کو ثابت کر کے دکھایا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے الوہیت کے علاوہ سارے فضل و کمال عطا فرمائے ہیں. پہلے بھی کہا جاتا رہا ہے، اب بھی کہا جائے گا انشاءاللہ. قیامت تک علماء اہل سنت کہیں گے کہ ان لوگوں کی باتوں کو سننا کوئی بالکل ضروری نہیں بلکہ جائز بھی نہیں ہے عوام کے لیے. خدا میں آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی گستاخوں کی باتیں، ان کی تقریریں، ان کے مسئلے جو بیان کرتے ہیں وہ ہرگز نہ سنیے. سننا ہے تو علماء اہل سنت ہی کو صرف سنیے. اللہ پاک حضور علیہ السلام کے صدقے میں ہم تمام کو مغفور فرمائے اور تمام مظلوم مسلمانوں کو مغفور فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم.